اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ دوستی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا دور ضرور آتا ہے، ایسا موڑ ضرور آتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر لے۔ تو اس وقت کو جس انسان نے سمجھ لیا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تو پھر وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل تنہا کر دیتا ہے، چاہے کچھ ہی عرصے کے لیے۔ اب تنہا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے اور آپ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آپ سمجھ جائیں کہ آپ تنہا ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے ہو گئے تو اب آپ کو موقع مل گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کی اصلیت آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے ہی مخلص ہیں، بڑے ہی محبت کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے وفادار ہیں، آپ کے سامنے آہستہ 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 اصلیت لوگوں کی کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے وہ وقت، اور آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ وقت انسان کے اوپر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انسان کو کہتا ہے کہ اب تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خاص وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اس انسان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے پورا موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لے۔ لیکن اگر انسان نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی نہ بنا سکا، اللہ تعالیٰ کو نہ اس راضی کر سکا، تو پھر اس کے علاوہ پھر زندگی میں کبھی بھی اس کو موقع نہیں ملنا، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کے لیے جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل پر ایک عجیب سا سکون طاری کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس انسان کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو اس انسان کے دل میں عجیب سا سکون طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر اس انسان کے ساتھ برا بھی کرے تو اس انسان کو بالکل اس چیز کا یعنی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یعنی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بیگانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیں یا آپ جا کر جنگل میں بسیرا کر لیں، نہیں، آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے جو برے رویے ہیں وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ اب پہلے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچتی تھی، کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو بڑا دکھ پہنچتا تھا، یار یہ میرا تو بڑا اچھا دوست ہے، میری بڑی اچھی سہیلی ہے، میرا اچھا رشتہ دار ہے، اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو آپ ہنس کر ٹال دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک اتنا اچھا سا ایک سکون آپ کے دل میں طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر پرواہ ہوتی ہے تو صرف اس چیز کی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا بھی ہے تو آپ جواباً اس کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ، چاہے اس نے میرے ساتھ برا کیا، اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ برا کیا تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ ذہن میں ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دوستی پکی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ آپ کے خلاف کچھ بھی سازشیں کرتے رہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، بعد میں کہیں جا کر آپ کو علم ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے ایسے راستے بناتا رہا، اللہ تعالیٰ میرے لیے، پھر آپ کو پتہ ضرور چلتا ہے
کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کو پتہ ضرور چلتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ یہ کا معاملات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے میرا ساتھ دے رہا تھا، مجھے تو اس چیز کا خبر ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کا دوست ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے انہیں، اور نہ ہی پھر ان کے ساتھ کبھی بھی برا ہونے دیتا ہے۔ جو بھی برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس انسان کا بدلہ لیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو پھر صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا، یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے یا کہ لوگ میرے بارے میں ایسا سوچیں گے، صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ سارے معاملات آپ کے سیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ذلالت برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے برے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، نفرت جھیلنی پڑتی ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے یعنی طرح طرح کی آپ کو کچھ بھی تکلیف دی جا سکتی ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو جتنا انسان کو تکلیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں، وہی انسان پھر جا کر آگے کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جس انسان کو جتنا زیادہ لوگ یعنی اس کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں یا برا سلوک کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے دروں پر آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صرف آپ اسی کے ہو کر رہیں۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کا نہیں ہونے دیتا کبھی بھی، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان صرف میرا رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا یہ لوگ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، تو پھر کیوں میں ایسے لوگوں کے سامنے جا کر ان کے ساتھ یہ رہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں۔ تو پھر انسان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یار یہ تو میرا بڑا مخلص یار تھا، یہ تو بڑے میرے مخلص لوگ تھے، مخلص دوست تھے، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ لیکن یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چل گیا، بعض دفعہ زندگیاں گزر جاتی ہیں نہیں پتہ چلتا، آپ کو پتہ چل گیا ٹائم سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر جب ایسے انسان کی پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو خود بخود ہی نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، عبادات میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ تہجد کے ٹائم آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی رات کو، پہلے کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تھی لیکن اب آپ کی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی آدھی رات کو، چاہے آپ نے تھوڑی نیند لی ہے، زیادہ لی ہے، تھوڑے گھنٹے سوئے ہیں یا زیادہ آپ نے گھنٹے نیند لی ہے، پھر بھی آدھی رات کو تہجد کے ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور آپ کو یہ اشارہ ہوگا کہ آپ کیا کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا درد بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر آپ دعا مانگیں۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا پکی دوستی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی، تو پھر آپ جو مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ صرف سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اپنے بارے میں، اگر کسی لوگوں کے بارے میں بھی آپ جب برا، تو پھر کیونکہ جب اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تو کسی کا برا تو سوچتے نہیں ہیں، تو وہ پھر اللہ کے دوست کبھی بھی نہیں ہوتے جو کسی دوسرے انسان کا برا سوچے۔ آپ جیسے کسی انسان کے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ یہ انسان بڑا پریشان ہے، اس کا کام ہو جاتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، تو ابھی آپ صرف سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اچھا میرے دوست نے اس کے بارے میں سوچا ہے تو کیوں نہ میں اس کا کام کر دوں، پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا اور یہ کام ہو گیا، اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ صرف آپ کی سوچ پر ہی کام ہو جاتا ہے۔ آپ ایون کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے صرف سوچتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے، صرف سوچتے ہیں اور وہ بات آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑا دل رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہ مقام جا کر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایسا موقع ضرور آتا ہے ایسا موقع کہ دنیا اس کو دھتکار دیتی ہے، دنیا اس سے لا تعلق ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے انعام ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں تو بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہے کسی بھی معاملات میں،
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ گھر میں سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں رہ رہا، یا میں کمرے میں اکیلی ہوں یا اکیلا ہوں تو میرے سارے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ اگر بے قصور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی خاندان میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، پورا خاندان ایک طرف ہو جائے گا اور آپ ایک طرف ہو جائیں گے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ کا کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اس ٹائم پھر آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میں جس کو اپنا جو حال ہے، میں اپنا دل کا حال یا میں اپنی ساری باتیں جا کر میں کسے بتاؤں، میں اللہ کو بتاؤں۔ تو اس ٹائم انسان کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو انسان اس وقت بڑا روتا ہے، یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اگر اس طرح کا وقت کبھی آ جائے آپ کے اوپر، تو بس آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کریں، پکی دوستی لگائیں، دیکھیے گا کہ وہ ایسا سکون آپ پہ نازل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں فرق پڑتا۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا نقصان ہے کہ انسان جو عبادت نہیں کر رہا، انسان کا خود کا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے لیے وہ لوگ پیارے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، پھر جب لوگ آپ کو پھر اگر تنہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان اکیلا رہ جائے یا اکیلا ہو جائے، ہم اس کو اکیلا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ یقین مانیں آپ کو بالکل بھی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پھر لوگوں کو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن اس کے معاملات تو بالکل سٹ جا رہے ہیں، یہ معاملات کیا ہیں؟ تو پھر لوگوں کو ٹینشن لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کی پھر مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل بھی ایسے معاملات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دوستی کرنی ہے۔ بس تھوڑا ہی مشکل وقت ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں، لوگوں کے سامنے واویلا نہیں کریں، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں مت بیان کریں، اللہ کے سامنے بیان کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ بس تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ آپ کے لیے ایسی آپ کو دے دے گا، آپ کو صبر اور سکون دے دے گا کہ پھر آپ کو کبھی بھی زندگی میں کسی قسم کی ٹینشن، پریشانی، اس چیز کا آپ کو کوئی بھی پریشانی، اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین آپ کو انعام اور جزا دینے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صبر رکھنا ہے، اور صبر کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ انسان وہ جھگڑتا تھا یا وہ انسان بولتا تھا اپنے حق کے بارے میں یا اپنے لیے جھگڑتا تھا، لیکن پھر ایسا وقت جب آ جاتا ہے تو وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاموشی اس انسان کے اوپر طاری کر دیتے ہیں، پھر وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر قدرت بولتی ہے۔ وہ پھر نہیں بولتا کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہے، کون اس کے ساتھ کون سی چال چل رہا ہے، اسے سب پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس ذات کے ساتھ اس کی دوستی ہو چکی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلنی، تو وہ ذات بہت بڑی ہے جو اس کی دوست بن چکی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔